السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج 16واں پارہ ہے قال علم کے عنوان سے۔ اس پارے میں سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کے بعد 2 سورتیں مکمل آئیں گی، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ۔ یہ جو سورۃ الکہف ہے، اس کا پہلا حصہ جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ پارے کے ساتھ۔ تو آج ہم اس کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ سورت کے تعارف میں ہم یہ بات بتا چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال ہوئے تھے۔ ان سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اب یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس شخصیت کا نام ذوالقرنین تھا، یعنی 2 سینگوں والا۔ تو یہ دراصل ان کا لقب تھا، وہ جو بادشاہ تھے۔ تو مختلف محققین نے مختلف نام بتائے ہیں، تو تفسیروں کی کتابوں میں اور ہمارے مختلف لیکچرز میں اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اس شخص کو زمین میں اقتدار بخشا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر کام کے وسائل اس صاحب کو عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو جس کے نتیجے میں اس شخصیت نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ وجدہا تغرب، تو اس نے دیکھا اس سورج کو غروب ہوتے فی عین حامیۃ، ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وواجد عندہا قوما، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے اس سے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اما ان تعذب، یا تو ان لوگوں کو سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ قال اما من ظلم، تو اس نے کہا اما من ظلم، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن، البتہ وہ شخص، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے
تو وہ تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیکھتے وقت آسانی کی بات کہیں گے، یعنی ہمارے معاملے میں ہم نرمی اختیار کریں گے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور مہم کی طرف چل پڑے، ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا، وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں تھی۔ کذالک، تو اسی طرح یہ واقعہ ہے، پھر ایسا ہی ہوا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی طرف چل پڑا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، تو یہاں دیواریں رکاوٹیں ہیں مراد ہے، پہاڑ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، واجد من دونہما قوما، تو اسے ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھ پاتے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، بہت زیادہ زمین میں بہت فساد مچانے والے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس چیز کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی، اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے میرے رب نے اس حوالے سے، خیر، وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، البتہ تم لوگ میری کچھ افرادی قوت سے مدد کر سکتے ہو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاڑ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ قال انفخوا، تو کہا انفخوا، اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، اب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّاء، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن، یموج فی بعد، کہ وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں۔
میری یاد سے پردے میں تھی، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا اولیاء یعنی رکھوالا اور حامی بنائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم، یقیناً ہم نے تو جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، نزولا مہمانی کا سامان، مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ جو خسارے میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جو ناکام لوگ ہیں اعمال میں، بالاکثرین جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، اعمال میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی سعی یعنی ساری دوڑ دھوپ، ضل گم ہو کر رہ گئے، بھٹک گئے، کوئی کام نہ آئی ان کے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس رب کے سامنے اپنی پیش ہونے کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، ان کو کوئی ورث ان کی نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے جزاؤہم جہنم، جہنم کی شکل میں ان کی سزا ہوگی، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً ان کے مقابلے پر وہ لوگ جنہوں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے جنات الفردوس ہوں گی، فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کوئی اور جگہ نہیں جانا چاہیں گے، وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر یہ سمندر ہو جائیں، مدادن روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر تو ختم ہو جائیں گے، سمندر تو خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس سے پہلے ہی سمندر خشک ہو جائیں گے، تو سمندر خشک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اسی کی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں اور کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں اکثر حضرات کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر قلم بند کرنے کی مثال کے طور پہ سمجھایا کہ اگر قلم بند کرنے کی کوشش کی جائے اور تمام دنیا کے جو سمندر ہیں ان کو بھی وہ روشنائی، وہ کلموں کو عطا کی جائے، تب یہ سمندر ہی ختم ہو جائیں گے، اور ان جیسے اور سمندر بھی اللہ بھیجے تو وہ بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے صفات اور کمالات مکمل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے تمہارے اور میرے اندر کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور کہ تم
انما الہکم کہ تم سب کا رب الہ واحد، وہ ایک ہی رب، وہ ایک ہی الہ ہے، تم سب کا معبود وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد صورت مریم شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 98 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اس میں۔ تو اس صورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں نصارہ کے، ان کا رد ہے، اور جو صحیح عقائد ہیں ان کی وضاحت ہے۔ تو فرمایا کاف ہا یا عین صاد، تو یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں تھی، پھر اس کے بعد مختلف صورتوں میں آئے، اور ان کے بارے میں عرض کیا جا چکا۔ آگے فرمایا ذکر و رحمت ربک، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، اس نے عرض کی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، ربی میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میری اب صورت حال تو یہ ہے کہ وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی بڑھاپے کی سفیدی سے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، وانی خفت الموالیہ من ورائی، اور اے میرے پروردگار، انی خفت، مجھے تو اندیشہ ہے، الموالیہ، اپنے چچا زاد بھائیوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، من ورائی، میرے بعد، مجھے تو اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کا اندیشہ ہے، وکانت امراتی عاقرن، اور صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، فہبلی من لدنک ولیہ، لیکن پھر بھی میں تجھ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ حبلی، مجھے عطا کر، من لدنک، اپنی جناب سے، ولیًا، کوئی ولی وارث عطا کر، یارثونی، جو میرا وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو، وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، یا زکریا، تو آواز آئی حضرت زکریہ کو، اے زکریا، انا نبشرک، یقیناً ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا، قال رب انا یکون لی غلام، اس نے کہا ہے میرے پروردگار، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جب کہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے، قال کذالک، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، یعنی ایسے ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ کام میرے لیے مجھ پر آسان ہے، یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، قال رب اجعل لی آیا، تو عرض کی، یعنی زکریہ علیہ السلام نے کہا، رب اجعل لی آیا، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی ہی مقرر فرما دیجئے، قال آیتک اللہ تکلم الناس، آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تم 3 راتیں متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے، فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام تو خارجہ، نکلا، علی قوم ہی، اپنی قوم پر، یعنی اپنی قوم کے سامنے آئے، من المحراب،
نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، من المحراب اپنے حجرے سے، عبادت گاہ سے، فاوحا الیہم تو ان سے اشارے میں کہا، ان سبحوا بکرۃ و عشیہ کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دوران پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب سے مراد اس زمانے میں جو تو وہ کتاب موجود تھی وہ تورات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تو وہی کتاب مراد ہوگی۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا کر دی تھی، دانائی بھی عطا کر دی تھی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے انہیں سوز و گداز بھی ملا ہوا تھا، وَزَکَاةً اور پاکیزگی بھی، وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا وہ بچہ، یعنی حضرت یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا نہ تو وہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ تو سلام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہے، یوم ولدہ اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، ویوم یبعث حیا اور اس دن بھی جس دن انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، واذکر فی الکتاب مریم اور تذکرہ کرو فی الکتاب کتاب میں حضرت مریم کا تذکرہ کرو، یعنی اس کتاب قرآن مجید میں اب حضرت مریم کا تذکرہ کیجیے۔ اذ انتبذت من اہلہا جب وہ اپنے لوگوں سے اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئے، مکاناً شرقیہ اور ایسی جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع ہے، فاتخذت من دونہم حجابا پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، فارسلنا الیہا روحنا اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، قالت انی اعوذ بالرحمن تو اس نے کہا یعنی حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن میں خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، بالرحمن من کا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کی پناہ میں آتی ہوں، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، ان کنت تقیہ اگر تم کوئی خدا کا خوف رکھتے ہو، قال انما انا رسول ربک اس نے کہا اس فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں فرشتہ ہوں، لأہبلا کے غلاما زکیہ اور میں اسی لیے آیا ہوں، لأہبلا کے تاکہ میں تمہیں دوں غلاما زکیہ ایک پاکیزہ لڑکا، قالت انا یکون لی غلام تو حضرت مریم نے کہا، قالت اس عورت نے کہا یعنی حضرت مریم نے کہا، انا یکون لی غلام میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر مجھے تو کسی بشر نے انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں کوئی بدکار بدچلن نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں، قال کذالک تو اس فرشتے نے کہا، کذالک ایسے ہی ہو جائے گا ایسے ہی ہوگا، قال ربک ہوا علی ہین تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ اور اس بچے کو جو آپ سے پیدا ہوگا، نجعلہ ہم اسے بنا دیں گے، آیَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا اور ہماری طرف سے ایک رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے، فحملت ہو پھر ہوا کہ یہ مریم حملت ہو اس بچے کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، فانتبذت بھی تو پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فانتبذت بھی اس کو لے کر لوگوں سے الگ چلی گئی، مکانا قصیہ ایک دور مقام پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ پھر زچگی کے در نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچا دیا،
قالت یا لیتنی، حضرت مریم نے کہا یا لیتنی، اے کاش کہ میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اس نے پکارا، یعنی فرشتے نے پکارا اس عورت کو، یعنی حضرت مریم کو، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، آپ غمگین مت ہوں، غم مت کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، ایک چشمہ پیدا کیا ہے، چشمہ رواں کر دیا ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو آپ کھائیے اور پیجیے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آپ دیکھ لیں آتا ہوا، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے آیا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے اس بارے میں، فقولی، تو کہہ دیجئے، انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، پھر اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئیں، قالوا یا مریم، وہ کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو ایک طوفان گھڑ لائی ہو، ایک بڑا غضب ڈھا دیا تم نے، یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سو، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، اس پر حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم، تو لوگوں نے کہا بھلا ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیہ، ایسے بچے سے جو ابھی گود میں پڑا بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، تو اس بچے نے وہ بچہ بولا، یعنی وہ بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنا دیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے بنایا ہے برًا، بھلائی کرنے والا، فرما بردار، بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اس نے مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یعنی اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جب میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور اس دن جب میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، تو یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قول الحق، یہ حق کی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ اس کی ذات اس سے پاک ہے، اذا قضا امرا، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو وہ تو بس اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، وان اللہ ربی وربکم، اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی وہی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف گروپس نے آپس میں اختلاف کیا، فویل للذین کفروا، تو بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے لیے بربادی ہے، من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی حاضری، مشاہدہ کے دن، اس ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، اس بڑے دن کی پیشی کے حوالے سے ان کے لیے بربادی ہے۔ اسمع بہم و ابصر، کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے، وہ ابصر، کتنا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے،
یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون الیوم، لیکن آج یہ یا ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے، یوم الحسرتی، اس یوم حسرت سے، اس پچھتاوے کے دن سے، اذ قضی الامر، جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلت، اور جب کہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں مبتلا ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم ہی اس زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، صدیق تھے، نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت، اے میرے ابو، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، ایسی چیز کی جو نہ تو ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ تو سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آ سکتی ہے۔ یا ابت، اے میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہٰذا میری بات مانیے، میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو یقیناً شیطان تو رب کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، ابا جان، انی اخاف، مجھے تو اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پکڑ لے گا، فتکون للشیطان ولیہ، اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلیتی، اس نے کہا، ابا نے کہا، اراغب انت، کیا تو کنارہ کشی کر رہا ہے، انت تو، ان آلیہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، یاد رکھو، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم پر پتھر برساؤں گا، واہجرنی ملیہ، اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلام ہو، یعنی میں رخصتی طلب کرتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کیا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ لوگوں سے الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں آپ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، وَأَدْعُو ربی، جبکہ میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، پکارتا رہوں گا۔ عسیٰ اللہ اکونا، کر مجھے یقین ہے، مجھے پوری امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اعتزلہم، ان سے الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، سلسلہ اولاد عطا کی، سلسلہ نبوت عطا کیا ان کی اولاد سے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان لوگوں کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور ان سب کو ہم نے اعلیٰ درجے کی شہرت عطا کی، اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی، علیہ، اونچے درجے کی، اعلیٰ درجے کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں یعنی اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری چنی ہوئی شخصیت تھے، ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں پکارا، من جانب الطور، طور کی، الایمن، طور کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا من رحمتنا، ہماری رحمت سے، اپنی رحمت سے ہم نے انہیں عطا کیا، اخاہ اس کا بھائی ہارون، ہارون نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین، یہ انبیاء میں سے ہیں۔ من ذریت آدم، اولاد آدم میں سے ہیں۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا۔ ومن ذریت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسرائیل، اور حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب بھی ان پر اللہ کی رحمان کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی، خروا، تو یہ سب گر جاتے، سجداً وبکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ان کے ناخلف آئے، ان کے جگہ پہ وہ لوگ آئے، خلف، جو ناخلف تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، چنانچہ عنقریب وہ گمراہی سے ملیں گے، یعنی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، اس گمراہی کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا جس گمراہی میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن، جو جنتیں ان کو ملیں گی، ان کو داخلہ ملے گا، وہ جنات عدن دائمی عیش کی جنتیں ہوں گی۔ التی وعد الرحمن، جن کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غیب میں، یعنی جن کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے اندیکھے یعنی ان کے دیکھے بغیر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، یقیناً اس کا وعدہ تو ایسا ہے کہ ماتیہ، ضرور پہنچے گا، پورا ہونے ہی والا ہے، آنے ہی والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، لا یسمعون فیہا لغوا، اور یہ لوگ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، الا سلاما، جو بھی سنیں گے وہ سلامتی ہی سلامتی ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں رزق ہوگا، بکرتاً دن، وعشیہ، اور شام، صبح و شام اس میں ان کے لیے رزق ہوگا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو، من کان تقیہ، جو اس میں متقی ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور وہاں فرشتے جو یہ کہتے ہیں، وہاں آ کر فرشتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ کے فرشتے آپ کو کہیں گے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، لہو، وہ اسی کا ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لہو، وہ سب اسی اللہ کی ملکیت ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ رب السماوات والارض، اور وہ تو رب ہے
تمام آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، واستبل لعبادتہ اور اسی کی عبادت پر جمے رہیے، هل تعلم لہ سمیہ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو، کہ آپ جانتے ہیں کوئی اس کا ہم نام ہم صفت، ان جیسی خصوصیات کا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان تو یہ کہتا ہے، أَإِذَا مِتُّ کیا میں جب مر جاؤں گا، جب میں مر چکا ہوں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو واقعی اس وقت مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا، کیا اسے یہ بات یاد نہیں آتی، انا خلقناہ کہ ہم نے ہی تو اسے خلق کیا تھا، تخلیق کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ولم یک شیئا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا جبکہ، فوربک لنحشرنہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، لنحشرنہم ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے، والشیاطین اور ان تمام شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم پھر ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جہنم کے گرد، جسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ثم لننزعن پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں، ثم لنحن عالم بالذین پھر ہم تو خوب جانتے ہی ہیں ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے، جو اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہوں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَارِدُهَا جس کا جو اس پر وارد نہ ہو، یعنی جس کا اس جہنم پر گزر نہ ہو، کان علی ربک حتما مقضیہ اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے، حتمی فیصلہ کر رکھا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، ونذر الظالمین فیہا جثیہ اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، آیاتنا بینات ہماری روشن آیات، قال الذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما دیکھو دونوں گروہ میں سے کس کا مقام بہتر ہے، واحسن ندیہ اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، وکم اہلکنا قبلہم اور کتنا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی نسلیں من قرن ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ان سے پہلے، کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے، ہم احسن اثاثا وریا جو ان سے کہیں بڑھ کر ساز و سامان اور ظاہری دیکھنے میں تھے، شان و شوکت میں تھے، کل من کان فی الضلالہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ جو کوئی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، فَلْجَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعہ یا تو خود عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی آ جائے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبہ میں بدتر، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کون ہے لو لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور تر، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وَخَيْرٌ مَرَدًّا اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہے بآیاتنا ہماری آیات کا، وقال لأوتین مالا وولدا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا، یعنی آخرت میں بھی یہ مجھے ضرور ملیں گے، اطلع الغیبہ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، ونمد له من العذاب مدا
اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، یعنی جس مال و اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے یہ اس کے وارث تو ہم ہوں گے، یہ کہاں ہوگا، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، یعنی ان کا فائدہ بھی اسے کچھ نہیں ملے گا، اپنا مال کا نہ اولاد جو سب دنیا میں موجود ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں، ان کے مددگار بنے۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں وہ ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں کے، انا کہ ہم، ارسلنا الشیاطین ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، ہم نے یعنی شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، تعزهم عزا، جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، خوب اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، یعنی ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، یعنی ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقین کو بھی، اہل تقوی کو بھی ہم جمع کر کے لائیں گے، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، تو وہ وفود کی شکل میں آئیں گے، مہمان بن کر آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جبکہ دوسری طرف نسوق المجرمین، ان مجرموں کو ہم ہانک کر لے آئیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے جانوروں کی طرح۔ ولا یملکون الشفاعۃ، اور اس دن کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا، شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم ایک بہت بڑی سنگین بات کر رہے ہو۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے، ایک بہت بھاری بات تم لوگ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں۔ وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے۔ وتخر الجبال، اور پہاڑ گر پڑیں، حدا، دھماکے سے، حدا بالکل ٹوٹ جائیں، دھماکے سے پہاڑ گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی ہے، اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے تو یہ شایان شان نہیں ہے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، ان کلو نہیں ہے، کل من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا مگر، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آتی الرحمن عبدا، وہ الرحمان کے حضور میں بندہ بن کر آئے گا، بندے کی حیثیت سے آئے گا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ہم نے ان سب کا، لقد احصاہم، یقین رکھو کہ اس نے یعنی رحمان نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلے آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ایسے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، چنانچہ
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیجئے، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے خبردار کیجئے جھگڑالو قوم کو، وکم اہلکنا، اور قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہم ہلاک کر چکے، حل تحس منہم من احد، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، او تسمع لہم رکزا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ مریم مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے طہ، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ کس عرب کے قبیلے کی زبان میں طہ سے مراد یا رجل یعنی اے آدمی، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے غالباً یہ روایت ہے کہ اس کا معنی ہے یا حبیبی، اے میرے حبیب، واللہ عالم بالصواب۔ بر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہے جیسے دیگر ہیں، لہذا فرمایا طہ۔ اس کے بعد ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقى کہ تم تکلیف اٹھاؤ، الا تذکرۃ، البتہ تذکرۃ، یہ قرآن تو تذکرہ ہے، نصیحت ہے، لمن یخشی، ہر ایسے آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تنزیلا، اس قرآن کا معاملہ تو تنزیل کا ہے، یعنی یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے، ممن خلق الارض، اس ذات کی طرف سے جس نے زمین والسماوات اور آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کی تخلیق کی، الرحمن، اور وہ رحمان ہے، علی العرش استوى، جو عرش پر جس نے استوا فرمایا، جو عرش پر متمکن ہوا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو وہ اسے بھی جانتا ہے، السر، اور وہ تو جانتا ہے اس کو بھی، اور السر، راز کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی چھپی ہوئی بات کو، یعنی اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ، تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں تمام اچھے اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اذ رأى نارا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ، تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، یقین جانیے میں آپ کا رب ہوں، فخلا نعلیک، تو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، تو جو چیز اب وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے، اننی انا اللہ، یقیناً میں
اللہ لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انا اللہ کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی لہٰذا میری عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھیے، لذکری میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ یقین رکھیے کہ قیامت کی گھڑی آتیۃ آنے ہی والی ہے، اکاد اخفیہا میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے، لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، اس کی کوششوں کا، اس کی تگ و دو کا بدلہ ملے، فلا یصدنک عنہا لہذا کوئی شخص ہرگز روح گردان نہ کر پائے، عنہا اس سے، لہذا کوئی شخص آپ کو اس سے ہرگز روح گردان نہ کر پائے، من لا یؤمن بہا جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس پر، واتبع ہواہ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑ گیا، فتردہ اور وہ نتیجتاً ہلاک ہو جائے گا، فتردہ یا اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ اور اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ کیا ہے، قال ہی عصایا فرمایا حضرت موسیٰ نے عرض کی، ہی عصایا یہ میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا میں اس کا سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، قال القیہا یا موسیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، القیہا اس کو پھینک دو، یا موسیٰ اے موسیٰ، فالقاہا تو حضرت موسیٰ نے اس کو پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تو اچانک وہ ایک سانپ بن گیا، تسعی جو دوڑتا ہے، قال خذھا فرمایا اس کو پکڑ لو، ولا تخف اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وہ کسی بیماری یا عیب کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، آیۃ اخری یہ ایک اور نشانی ہوگی یعنی آپ کی نبوت کی، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ جائیے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف، إِنَّهُ طَغَىٰ وہ بڑا اس نے بڑی سرکشی کر لیا، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے، قال رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، وزیر بنا دیجئے، میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے، ہارون اخی یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کیجئے، مجھے طاقت فراہم کیجئے، سپورٹ دیجئے، واشرکہ فی امری اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا، قد اوتیت تجھے عطا کر دیا گیا، سؤلک تمہاری طلب، یا موسیٰ اے موسیٰ تمہیں تمہاری طلب عطا کر دی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا، ہم ایک اور مرتبہ بھی تم پر احسان کر چکے ہیں، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے سے اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، انیک ذیفی ہی کہ اس بچے کو رکھو، فی تابوتی تابوت میں، صندوق میں،
فقذفیہ فی الیم، اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اس کو اٹھا لے، اسے ساحل پر لے ڈال دے گا، یاخذ عدو لی و عدو اللہ، اور اس کو لے گا میرا دشمن و عدو اللہ، اور اس کا دشمن، یعنی ایک ایسا شخص اس کو بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا، اس بچے کا بھی دشمن ہوگا۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم کو میری آنکھوں کے سامنے پالا جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اس وقت کا تصور کرو، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، اور کہتی ہے، یعنی فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے، کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں، عَلَىٰ مَن يَكْفُرُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُرُ، کیا میں اس کا بتاؤں جو اس بچے کو پالے، یعنی اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اس طرح ہم نے تمہیں اپنی والدہ کے پاس واپس کیا، تو یعنی اس طریقے سے ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، وقتلت نفسا، تو پھر اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے اس غم سے آپ کو نجات دلائی، وفتناک فتونا، پھر ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزارا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، ثم جیت علی قدری یا موسیٰ، اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو خاص اپنے لیے بنایا ہے، اذهب انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا، اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، یقیناً وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف، وہ ان دونوں نے عرض کی، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، ہمیں تو اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر دے، دست درازی نہ کرے، او ان یطغا، یا سرکشی پر آمادہ ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے، زیادتی کرے۔ قال لا تخافا اننی معکما، اللہ نے فرمایا ڈرو مت، اننی معکما، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں ہر بات سن رہا ہوں، وآرا، دیکھ رہا ہوں۔ فاتیاہ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں اسے کہو، انا رسولا ربکا، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، انہیں تکلیفیں مت پہنچا، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اس شخص پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی، ہمارا رب وہ رب ہے جس نے اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، یعنی جو اس کے مناسب اس کا جو کام ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کا فنکشن عطا کیا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔
الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسالک لکم فیہا سبلا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، راستے چلا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے، کلوا ورعوا انعامکم، کہ کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مند لوگوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، منہا اسی سے یعنی اسی زمین سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں، کلہا ساری، تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور انکار کیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہنے لگا اجئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتخرجنا، کہ ہمیں نکال باہر کرو، من ارضنا، ہماری سرزمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو سے اے موسیٰ، فلنأتینک بسحر مثلہ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، فجعل بیننا وبینک موعدا، تو تم معین کر لو ہمارے لیے اور ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک مقرر، وعدے کا ایک وقت مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، ولا انت، اور نہ ہی تم کرنا، مکانا سوا، اور جو مقرر کرو جگہ، مکانا سوا، وہ ایک کھلے میدان میں ہو۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وہ دن جو طے شدہ دن ہے، وہ یوم الزینہ، وہ جشن منانے والا دن ہے، وہ دن ہوگا جو جشن کا دن ہوگا، وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، تو آنچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، ثُمَّ أَتَىٰ، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، تم لوگوں کی بدبختی ہے، افسوس ہے تم لوگوں پر، لا تفتروا علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہی ہوتا ہے، فتنازعوا امرہم، تو وہ اپنے اس معاملے میں باہم جھگڑ پڑے، بینہم، باہم اپنے درمیان، واسروا النجوی، اور پھر لگے چپکے چپکے مشورہ کرنے، قالوا ان ھذان لساحران، آخرکار انہوں نے یہ کہا، ان ھذان لساحران، یہ دونوں تو جادوگر ہی ہیں، یریدان ان یخرجاکم، جو تمہیں نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، تاکہ تمہارے بہترین جو دینی رسوم و رواج ہیں، طریقے ہیں، ان کا خاتمہ ہی کر ڈالے، فاجمعوا کیدکم، لہذا تم لوگ اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، ثم اتوا صفا، پھر صف باندھ کر آؤ، وقد افلح اليوم من استعلی، اور یقین رکھو کہ آج جو کامیاب رہے گا، آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ پہلے ڈالیے، و اما ان نکون اول من القا، یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنے، قال بل القوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو،
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک یک ہوا کیا کہ حبالہم وعصیجہم، تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یخیل الیہ ایسے نظر آنے لگے، ایسا خیال طاری ہو گیا، من سحرہم ان لوگوں کے جادو سے، انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ ڈریے مت، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً آپ ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے آپ اسے ڈالیے، یعنی وہ عصا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکیے۔ تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ اصول ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ یہی ہوا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے یقین ہے کہ یہ یعنی موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں یقیناً لگ پتہ جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت وَأَبْقَىٰ اور دیر پا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ان جادوگروں نے کہا لن نؤثرک، ہم ترجیح نہیں دے سکتے تجھے، علی ما جاءنا، ان چیزوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، من البینات، واضح دلائل۔ والذی فطرنا، اور قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد، تو فیصلہ کر لے، ما انت قاض، جس کا تو فیصلہ کرنے والا ہے، اب تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ انا آمنا، جب کہ ہم اپنے ایمان لے آئے ہیں، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس چیز کو بخش دے، اس جادو کے اس کام کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر پیش ہوگا، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی سزا ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ ومن یأتہ مومنا، اور جو شخص اللہ کے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس مومن کی حیثیت سے پہنچے گا، قد عمل الصالحات، جب کہ وہ نیک عمل بھی کر چکا ہوگا، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، رہنے کے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، پاکیزگی اختیار کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو اور نہ ہی کوئی اور خوف ہو، یعنی نہ تو دشمن سے پکڑے جانے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی اور یعنی ڈوبنے کا وغیرہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون ان کے پیچھے لگ گیا،
فرعون نے ان کا تعاقب کیا بے جلود ہی اپنے لشکر سمیت، فغاشیہم من الیم، تو انہیں سمندر نے ڈھال لیا، ما غاشیہم، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلو نازل کیا اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیباتی، اور تمہیں حکم ہوا تھا، تمہیں اجازت ملی تھی، کلوا من طیباتی، کہ پاکیزہ رزق کھاتے رہو، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر بھی میرا غضب نازل ہوتا ہے، فقد ہوا، وہ تباہ ہی ہوتا ہے، تباہی میں ہی گر کر رہتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں تو یقیناً معاف فرمانے والا ہوں اس شخص کو جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ثم اہتدی، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے، یعنی میری قوم تو میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہی ہے۔ وعجلت الیک ربی، اے میرے پروردگار، میں نے تو تیری طرف جلدی کی ہے، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومک، قال، اللہ نے فرمایا، فإنا قد فتنا قومک، پھر تمہارے من بعدک، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تو تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غضبان آصفا، غم و غصے میں بھرے ہوئے۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی تم لوگوں نے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، ہمارے اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے وہ پھینک دیے، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اس طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ فرعون کے لشکر کا جو مال تھا، جو مال غنیمت تھا، تو کیونکہ اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کو استعمال کرنے کی بجائے کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ تو شاید یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پر ذمہ داری تھی، کسی بوجھ تھا قوم کے زیورات کا، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی زیورات ہیں جو بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے لیے ہوئے تھے، کیونکہ تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے نکلنے سے پہلے فرعون کی قوم کے لوگوں سے عید کے موقع پر کچھ جشن اور فنکشن کے موقع تھا، تو انہوں نے کچھ ان سے زیورات پہننے کے لیے ادھار لیے تھے۔
تو جب یہ مصر سے نکلے تھے تو وہ زیورات بھی ان کے ساتھ تھے، تو کیونکہ یہ دوسروں کی امانت تھی تو اس لیے ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو ایک رائے یہ ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ انہیں مالکوں کی جائز بغیر ہم کیسے استعمال کرتے، اور دوسری ایک طرف ہمارے پاس یہ ذمہ داری تھی، دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ ان کو ہم کس طرح امانت کو واپس کریں، کیونکہ اب کوئی رستہ نہیں تھا امانت کو واپس کرنے کا۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ زیورات یہیں پھینک دو، یہ ایک روایت ہے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو مختلف روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کوئی بھی زیادہ مستند نہیں ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ان سب لوگوں نے اپنے یہ زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لے آیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس کی منافقت معلوم نہیں تھی، اس لیے دعا فرما دی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچھڑے کی سی مورت بنا لی، جس سے وہ خاص قسم کی آواز نکلتی تھی اور شائبہ ہوتا تھا یہ تو کوئی زندہ چیز ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ تو فرمایا فاخرج لهم عجلا، تو پھر اس نے ان کے لیے یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر لیا، جاسدن، وہ ایک دھڑ تھا، لہو خوارن، جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی جیسے جانور کی ہوتی ہے، گائے بیل کی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ، و موسیٰ علیہ السلام کا معبود، فناسیا، مگر وہ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ناسیا، بھول گئے ہیں، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، معبود تو ادھر ہے۔ افلا یرون، تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ بچھڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا، وہ نہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ تو جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے لیے کسی نقصان کا، ولا ضرا، نہ ہی ولا یملک لہم ضرا، نہ تو ان کے لیے کوئی نقصان کا اختیار رکھتا تھا، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، حقیقت یہ ہے کہ تم سب کا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم سب میرے پیچھے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، تو انہوں نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے، اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ قال یا ہارون ما منعک، تو اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے قال، فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روک رکھا تھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، تو کس چیز نے تمہیں روکا ہوا تھا، اللہ تتبعن، کہ تم میری پیروی کرو، تو میری پیروی سے کس نے روکا تھا، افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، قال یبن امہ، حضرت ہارون نے قال، کہا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرا سر، یعنی مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو سے مت کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ پیدا کر دیا، تفریق پیدا کر دی، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال نہیں رکھا، میری بات کا پاس نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی طرف، قال، فرمایا، فما خطبک یا سامری، اے سامری تجھے کیا ہوا تھا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔
فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ یہ رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بتائے جاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھے۔ عام طور سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور سامری نے دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پڑتا وہاں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہو جاتے تھے۔ لہٰذا سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں جو زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، ان سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز پر ڈالنے سے اس میں زندگی کی کچھ خصوصیات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے ایک اس مٹی سے ایک مٹھی لے کر بچھڑے پر ڈال دی، جس سے وہ آواز نکلنے لگی۔ بہرحال بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سامری کی طرف سے ایک جھوٹا بہانہ تھا، ورنہ بچھڑے میں آواز خلا میں ہوا کے گزرنے سے نکلتی تھی۔ بہرحال کیونکہ قرآن مجید میں اس پر اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ ہی کسی مضبوط حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی دینی ضرورت اس کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے ہم اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها، تو میں نے اسے پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح میرے نفس نے، میرے دل نے مجھے یہ سمجھایا، مجھے یہ سجھایا، مجھے یہ بتایا۔ قال فاذهب، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذهب، تو اب جا، فإن لك فی الحیات، یعنی دفع ہو جا، اب تیرے لیے یہ معاملہ ہے، فإن لك، اب تیرا معاملہ یہ ہے، فی الحیات، زندگی میں، ان تقول لا مساسا، کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ یعنی اسے ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اگر اسے کوئی چھوتا تھا تو اسے شدید تکلیف ہوتی تھی، تو اس کے کسی کے ہاتھ لگانے پر بھی اسے بخار چڑھ جاتا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکے گا۔ وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تو جمع بیٹھا تھا، لنحرکنہ، ہم اسے اب ہر حال میں جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الجم نسفا، پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم، یقیناً تم سب کا جو معبود ہے، اللہ، وہ اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو اس زمانے کے حالات جو گزر چکا ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، اور جس کسی نے بھی اس نصیحت نامے سے اعراض کیا، منہ موڑے رکھا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوگا، بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، ایسے لوگ اسی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وسع لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم سارے مجرموں کو گھیر کر جمع کریں گے، یومئذ، جس دن، زرقا، کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، یا وہ نیلے پڑے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم، چپکے سے ایک دوسرے سے کہتے ہوں گے، ان لبستم الا عشرا، کہ 10 دن سے زیادہ تم لوگ نہیں ٹھہرے۔ یعنی قیامت کا دن اتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ وہ دنیا کی ساری زندگی کو ایسے سمجھیں گے جیسے وہ کوئی 10 دن کے اندر کا ہی معاملہ تھا۔ نحن عالم بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔
یعنی جس بارے میں وہ بات کریں گے وہ ہم خوب جانتے ہیں. اذ یقولو، جبکہ کہے گا امثالہم، جو ان میں سے ان میں سے جو بہتر بندہ ہوگا، جس کا طریقہ جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا ان میں سے، یعنی جو بہترین شخص سمجھا جائے گا، ایک اچھے طریقے والا انسان سمجھا جائے گا، وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو یہ پہاڑ جیسی بھاری چیزیں جو یہاں ہیں ان کا کیا ہوگا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یعنی جواب دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ ہی کوئی ابھار، یعنی نہ کوئی ٹیر دیکھو گے اور نہ ہی کوئی ابھار دیکھو گے. یومئذ یتبعون الداعی، یہ وہ دن ہوگا، اس دن یتبعون الداعی، یہ سب لوگ داعی کی پیروی کریں گے، داعی کے پیچھے اس طرح چلیں گے کہ لا عوج لہ، کہ اس کے سامنے کوئی ٹیر نہیں دکھا سکیں گے، وہاں ان کی ساری ٹیر نکل جائے گی. وخشعت الاصوات للرحمن، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھناہٹ سی، سرسراہٹ سی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو. ورضی لہ قولا، اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو یقیناً جانتا ہے، یعلم وہ تو جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ لوگ اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے کے سارے چہرے جھک جائیں گے للحی القیوم، حی و قیوم کے آگے. وقد خواب من حمل ظلما، اور وقد خواب نامراد ہو چکا ہوگا، نامرادی مقدر ہو چکی ہوگی، من حمل ظلما، جس کسی نے بھی ظلم کا بوجھ لادا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ مومن ہوگا، یعنی ایمان مومنانہ حالت میں. فلا یخاف ظلما ولا حدما، وہ اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا نہ ہی کسی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے یہ وحی جو ہے ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں تنبیہات کو ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں. او یحدث لَهُمْ ذِکْرًا، یا یہ قرآن ان میں سے کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے، ان میں کچھ یاد دہانی کا مادہ ان کا برانگیخت کرے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و بالا ہے، یعنی اونچی شان والا ہے جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے. وقل رب زدنی علما، اور یہ دعا کرتے رہا کیجئے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار زدنی اضافہ فرما، مجھے ترقی عطا فرما، علما علم میں. وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو سے بھی اس بات کا عہد لیا تھا، یعنی ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، من قبل اس سے پہلے. فناسیا، لیکن ان سے بھول ہو گئی. ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی وہ جو ان کا ارادہ ہوا تھا جو کہ نسیان کی بنیاد پر تھا، اس ارادے میں ہم نے ان کی پختگی نہیں پائی تھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو
کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فساجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا وہ انکاری ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک یہ جو ہے یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما دیکھو یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا پائے، من الجنہ یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا پائے، فتشقا بصورت دیگر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا یہاں تو تمہارا اس جنت میں، ان لک تمہارا حق ہے، اللہ تجوع فیہا کہ تم نہ تو یہاں بھوکے ہوگے، ولا تعرا نہ ننگے، یعنی یہاں نہ بھوک تمہیں ستا سکے گی، نہ عریانی کا خدشہ ہوگا۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی اور نہ تمہیں یہاں کوئی پیاس پریشان کر سکے، پیاس سے پریشانی ہوگی، ولا تضحی اور نہ ہی دھوپ کی کوئی تکلیف ہوگی، تو یعنی نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ فوسوس الیہ الشیطان لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فقال یا آدم کہ فوسوس الیہ الشیطان لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قالا کہنے لگا یا آدم اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے زندگی جاویدانی جس نے جاویدانی زندگی حاصل ہو، کہ تجھے ہمیشہ رہنے والا معاملہ ہو جائے، وہ ملک لا یبلا اور ایسی بادشاہی مل جائے کہ لا یبلا جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ فآکلا منہا تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما تو ان پر ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما تو وہ دونوں گانٹھنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنتی جنت کے درختوں کے پتے، وعصا آدم ربہ اور آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا، فغوا اور بھٹک گئے، ثم اجتباہ ربہ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، فتاب علیہ تو ان کی توبہ قبول کی، وہدا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا اور اللہ نے اس کے بعد فرما دیا تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، یہاں سے نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جس نے میری زیجات سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو یقیناً اس کے لیے زندگی بہت تنگی والی ہوگی، اسے بہت تنگ زندگی ملے گی، اس کی تنگ معیشت ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یعنی اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی عاما تو وہ شخص پھر اس دن کہے گا ربی میرے پروردگار لم حشرتنی عاما تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا جبکہ میں تو دنیا میں بینائی والا تھا، آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اسی طرح اتتک آیاتنا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا مگر تو نے انہیں نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا، ولم یؤمن بآیات ربی اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ولعذاب الآخرت اشد وابقی اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم تو کیا انہیں ان لوگوں کو اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کر دی، یمشون فی مساکینہم جو چلتے پھرتے تھے اپنی آبادیوں میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے تو اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ طے کر دی گئی ہوتی، لکان لزامن تو یہ
تو ایک وقت لکان لزامن و اجل مسمى، تو ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا اگر ہوتا تو لکان لزامن، تو یہ عذاب تو ان کو چمٹ چکا ہوتا. یعنی لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے یہ بات طے کر نہ دی گئی ہوتی، وہ اجل مسمى، اور وہ وقت میعاد اس کا مقرر نہ کیا گیا ہوتا، لکان لزامن، تو یہ عذاب تو ان کو آ ہی چمٹا تھا، چمٹ چکا ہی تھا. فصبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، علی ما یقولون، وہ اس پر جو وہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کیجئے، اس پر صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی. لعلک ترضی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، کو خوشی ہو جائے، خوشی مل جائے، آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن عینیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو ہم نے کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں. زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق، یہ چمک دمک دنیاوی زندگی کی. زہرۃ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں. ورزق ربک خیر و ابقی، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے. وامر اہلک بالصلاۃ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں. لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے. نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں لے آتے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی. تو یعنی کیا ان کے پاس نہیں آئی وہ روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھی. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم انہیں اس یعنی قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے. لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا. فنتبع آیاتک، تاکہ ہم اس کی آیتوں کی، آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. تو یعنی ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے تاکہ بچ جاتے اس برے انجام سے. کل کل متربص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے. فتربصوا، پس تم لوگ بھی انتظار کرو. فستعلمون، تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا. من اصحاب الصراط السوی، کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں. ومن اہتدی، اور کون ہے جو ہدایت پا گیا. اور ومن اہتدی، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے. تو یہ حقیقت کھل جائے گی جو آج تمہیں پتہ نہیں چل رہی. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی آیتوں کی برکت سے اس حقیقت کا نور ہمارے سینے میں روشن رکھے، تاکہ ہم قرآن کی آیتوں سے مکمل طور پر، صحیح طور پر استفادہ کر سکیں، اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کر سکیں، اس کو سمجھ کر اپنے دماغ اور دل کو منور کر سکیں، اور اس کو پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.